چند دنوں پہلے ہمارے ملک میں ایک قومی مہمان تشریف لے کر آئے بیرون ملک سے. اس معزز مہمان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا ہمارے ہاں مہمان بنے اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا، اور ساتھ میں انہوں نے ہم سے شکوہ بھی کیا اور ہم سے جو ہے نا شکایت کی، اور ساتھ میں ہمیں جو ہے وائلڈ لائف کے تحفظ اور ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں درس بھی دیا. خیر، ہم نے جب ان کی بات سنی تو ہمیں جو ہے نا ان کا خود کا جو ایک پچھلا دور تھا جب وہ بر صغیر کے اندر یہی مہمان بن کے ہمارے ہاں آئے تھے، تو انہوں نے جو ہمارا جانی مالی اور جو ہماری وائلڈ لائف کا پورے بر صغیر کا ہندوستان کا جو انہوں نے نقصان کیا وہ ہمیں یاد آنے لگ گیا. آج ہم اسی معاملے کے بارے میں چند پہلو پر روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے جو ہمارے ویڈیو پر نئے دوست آئے ہوئے ہیں، ہم آگے چلیں، ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے نا اس کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بر صغیر کے اندر جب انگریز آئے تو انہوں نے پیسے تو ہمارے جو ہے نا ہر قسم کا استحصال کیا، ہمارے مذہب کا، ہماری جانوں کا، ہماری مالوں کا، ہماری عزت کا، ہر چیز کا انہوں نے استحصال کیا. مہمان بن کے آئے تھے اور اب وہ مالک بن گئے تھے ہمارے اوپر. لیکن اس کے اوپر ہم نے جو آج جس چیز کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنی تھی وہ تھے کچھ جنگلی حیات، وائلڈ لائف کے بارے میں. آج جو ہمارے جو ہے نا اینیملز لور اور وائلڈ لائف کے تحفظ، حقوق، ان کے بارے میں وہ جو بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، شاید وہ یہ بات بھول گئے ہیں. جب یہ بر صغیر کے اندر آئے تھے انہوں نے لاکھوں کے حساب سے جانوروں کا استحصال کیا. خود ایک کتاب ہے، جارج ویو ایک صحافی ہیں، ان کے افسر بھی تھے اس وقت بر صغیر کے اندر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بر صغیر کے اندر تھے صرف انہوں نے اس ایک برطانوی افسر نے 400 شیروں کا قتل عام کیا، یعنی شکار کیا. اور ان کے ساتھ ایک اور تھے جیفر، انہوں نے 300 شیروں کا شکار کیا. یعنی یہ صرف 2 برطانوی افسروں نے جب ان کی ڈیوٹی بر صغیر کے اندر تھی 700 شیروں کا انہوں نے شکار کیا. تقریباً آتا ہے کہ انہوں نے 80,000 جو شیر تھے ان کا شکار کیا. انگریزوں نے جب یہ آئے تھے ہندوستان کے اندر تب تو بہت بڑی تعداد میں یہاں شیر تھے. جب یہ گئے تھے، ان کا اختتام ہوا یہاں حکومت کا، تب چند ہزار بچے ہوئے تھے یہ شیر. ایک جماعت بنائی گئی تھی، ایک فورم بنائی تھی جس کا نام تھا وین انجن اینڈ وین انجن. اس کا یہ کام تھا کہ وہ شیروں کو حنوط کر کے ان کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے، سکھا کر بھوسا بھر کے جانوروں کے ماڈل تیار کرتی تھی. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تقریباً 43,000 شیروں کو اور 30,000 چیتوں کو جو ہے نا اس کا شکار کیا، اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو، ان کی جو کھالیں تھیں ان کو خشک کر کے جانوروں کے ماڈل تیار کیے گئے. آپ دیکھیں ایک ان کے صحافی بھی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ایک چیز لکھی کہ یہ سب کیا کیوں گیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو تھی سلطان ٹیپو سے دشمنی کی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انگریز کو بہت زیادہ جو ہے نا نقصان پہنچایا، ان کی ناک میں دم کر رکھا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب بر صغیر کے اندر جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے سلطان ٹیپو کو جب شکست دی، اس کے بعد سارے ہندوستان سے جو شیروں کی کھالیں ہوتی تھیں وہ اتار کر میسور لائی جاتی تھی، جو ٹیپو سلطان کا اپنے شہر بھی تھا. کیونکہ ٹیپو سلطان جو تھے وہ شیروں کے دلدادہ تھے، پسندیدہ تھے ان کے شیر. حتیٰ کہ ان کی جو تلواریں ہوتی تھیں اس کے اوپر بھی شیر کا جو شبیہ تھی، نقش تھا، وہ بنا ہوا ہوتا تھا. اور انہوں نے جو اپنا تخت بنوایا تھا وہ بھی اس طریقے کا تھا جیسے کوئی شیر ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایک فرانسیسی انجینئر نے ان کے لیے ایک جو ہے باجا تیار کیا. وہ باجا ایسا تھا کہ وہ ایک شیر کی شبیہ تھی کہ ایک شیر جو ہے انگریز فوجی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور جب وہ بجتا تھا تو وہ جو فوجی ہوتا تھا اس کی چیخیں نکلتی تھی، شیر جو ہے نا دھاڑتا تھا تو وہ بازو جو ہے نا اوپر نیچے اس طریقے سے کرتا تھا. تو لیکن اس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ 18 جو ہے نا سوروں کے اندر اس باجے کو بجایا جاتا تھا. آج بھی وہ لندن کے وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے دور دراز سے سیاح اس کی جو ہے نا دیکھنے کے لیے اس کو آتے ہیں.
इसी वजह से वो कहते हैं एक वजह यही भी थी कि टीपू सुल्तान से दुश्मनी की वजह से, सिर्फ एक आदमी की दुश्मनी की वजह से इन्होंने लाखों शेरों का जो है ना कत्लेआम किया। आज ये वही लोग हैं जो हमें आके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की बात करते हैं, और हम लोग जो एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं, हम यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर अपने आप को वाकई समझते हैं कि अब भी हमें मुहज़्ज़ब होने में वक़्त लगेगा। ये एक लम्हे फ़िक्री है हम सब के।